حضرت مجلس ہم لوگ سورۃ التکاثر پڑھ رہے تھے، جس میں ہم لوگوں نے شروع کی آیتوں پر بھی روشنی ڈالی، بیچ کی آیتوں پر ہم نے سرسری روشنی ڈالی، اس کے بعد ہم آخری آیت پر بھی ہم نے روشنی ڈالی تھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے جو کچھ تم کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں عطا کر رکھی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا۔ اور اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کر سکتا ہے، کرے گا۔ جو صحت اللہ نے ہم کو عطا کر رکھی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ اس طرح دو چار باتیں ہم نے آپ سے کہی تھی۔ تو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کر رکھی ہیں ان نعمتوں میں سے یعنی کھانے کی چیزیں، بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کر رکھی ہیں، اس کے بارے میں بھی بہت بڑا سوال ہونے والا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جس طرح اس کی ناقدری کرتے ہیں اور خاص طور پر ناقدری دعوتوں کے موقع پر ہم زیادہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں بھی دعوت کے اندر ہم دوسروں کی دعوت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی بہت زیادہ ناقدری کرتے ہیں۔ بھائی ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے دوست کو یہ جو ہے اس کو ڈالتا ہے، اس کو ڈالتا ہے، ایسے ڈالتا ہے کہ بھائی تم کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کمپٹیشن کر رہا ہے۔ ہاں یہ اس کو ڈالتا ہے، یہ اس کو ڈالتا ہے، یہ اس کو ڈالتا ہے، اس کو ڈالتا ہے، کمپٹیشن دوسروں کے دسترخوان پر عام طور پر کر رہے ہیں، یہ بڑی بری بات ہے۔ ناقدری ہم کرتے ہیں، اچھی طرح نہیں کھاتے ہیں، یا جتنا کھاتے ہیں اسے بڑھ کر ڈال لیتے ہیں، پھر ضائع کر دیتے ہیں، یا خود جو ہے دعوت جو ہے کرنے والا، بلانے والا میزبان بھی اتنا زیادہ بناتا ہے کہ پھر آخرکار وہ ضائع کر دیتا ہے یا پھینک دیتا ہے۔ الغرض الگ الگ طریقے سے جو ہے ہوتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کھانے کی چیزیں جو اللہ نے ہم کو عطا کر رکھی ہیں، اگر ہم اس میں اسراف نہیں کر رہے ہیں، اس جو ہے غذا میں ہم اسراف نہیں کرتے ہیں، اور شروع میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، پھر آخر میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ بول کر ہم شروع کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھاتے رہتے ہیں، شیطان کھانے کا موقع نہیں دے رہے ہیں، بعد میں بھی آیتیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو گویا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو حلال نعمت ہم کو دی ہے، حلال نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ حلال نعمت ہمارے لیے باعث رحمت بننے والی ہے۔ حلال نعمت ہم کھا رہے ہیں لیکن شکر نہیں بجا لا رہے ہیں تو پھر یہ حلال نعمت بھی ہمارے لیے زحمت بن سکتی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جانے والا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپارچونٹیز دیتا ہے، یعنی جو ٹائم اللہ نے ہم کو دیا ہے اور جو اپارچونٹیز اللہ ہم کو جو ہے عطا کر رکھا ہے، یہ اپارچونٹیز کو بھی صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے دوست۔ قدم قدم پر اللہ ہم کو نیک کام کرنے کے مواقع دے رہا ہے، اب آدمی اس موقع کو سمجھ کر وہ کیش کر لینا، مطلب اس کو ثواب میں کنورٹ کر لینا، اس کو اجر میں کنورٹ کر لینا، یہ آدمی کی بہت بڑی عقل مندی ہے۔ قدم قدم پر اللہ نے موقع رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک آدمی مارکیٹ میں جو ہے اس کی شاپ ہے، اس کی دکان ہے،
یہ آدمی جو ہے کیا کرتا ہے پتا آپ لوگوں کو بھائی، یہ اپنے دکان کے سامنے ایک چھوٹا سا 20 روپے والا وہ ڈبہ ملتا ہے، پانی کا ڈبہ ملتا ہے، اور وہ ڈبہ اور کچھ پلاسٹک کے وہ یوز اینڈ تھرو کے گلاس جو ہے یہاں پر رکھتا ہے. وہ کاروباری آدمی صرف 20 روپے سے ڈبے پر خرچ کر رہا ہے. چلو ٹھیک ہے، 25 روپے ہو سکتا ہے، 30 روپے ہو سکتا ہے، پانی کا ڈبہ رکھ رہا ہے. اس پانی کے ڈبے سے جتنے بھی لوگ پیتے رہیں گے سب کا اجر دکان والے کو ملتا رہتا. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہے. خاص طور پر حیدرآباد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ، لیکن ادر سٹیز کے اندر بہت اس کا سینس، اس کا شعور عام طور پر نہیں پایا جاتا ہے. دکان والا پانی کا ڈبہ رکھ رہا ہے تو جو بھی آنے جانے والا پی رہا ہے تو اس کو اجر مل رہا ہے ماشاءاللہ. ہم مسجد کو آ رہے ہیں، چھوٹے ہم کام کر رہے ہیں. ابھی دیکھو آپ، فجر کا درس جب ہوتا رہتا ہے تو کچھ نوجوان اٹھتے ہیں، چیئر لاتے ہیں، کوئی ٹیبل رکھتے ہیں، کچھ وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اپورچونٹی کو کنورٹ کر رہے ہیں اجر ماشاءاللہ. یہ معمولی نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے بھلائی کی طرف آگے بڑھنے کا. چھوٹے کوئی بھی کام کو اجر میں کنورٹ کر لینا آن دا اسپاٹ. ابھی ہم لوگ پونا پنچگنی گئے ہوئے تھے اور ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے تھے. جمعہ پڑھ لیے، جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو پورے روڈ پہ جو ہے ٹریفک جمع ہوئی، روڈ پہ جو ہے وہ کار بھرے ہوئے ہیں. اب ہم بھی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، منصور بھائی ہمارے ساتھ بھی تھے. وہ فوراً دروازہ اوپن کرتے ہیں، نکل کر جا کے سب کو کار کو جو ہے جگہ فراہم کر کے بحال کر دیتے ہیں. اگر سب بیٹھے ہوتے تو ہو سکتا 15 منٹ لگتا تھا، آدھا گھنٹہ لگتا تھا، لیکن اتر کے وہاں پر اتر کے کار کو وہ راستہ دیا، ان کو روکا، ان کو روکا، آگے بڑھا فلاں، 1-2 منٹ کے اندر راستہ کیا ہو گیا، بن گیا. اپورچونٹی کو کریٹ کیا انہوں نے. ایسی 2-4 جگہ پر سیم راستے میں چلتے چلتے جو ہے انہوں نے اجر کما لیا ماشاءاللہ. تو یہ جو اپورچونٹی اللہ ہم کو دیتا ہے، اب ہم جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں، لوگ ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں تو پہلے سیمنٹ بنا سکتے ہیں. بھائی آج میں انشاءاللہ جمعہ میں 50 روپے خرچ کروں گا، 5 کے سکے آپ ڈال لیے، 10 کے نوٹ آپ ڈال لیے، چلتے چلتے آپ نے اپورچونٹی بنا لیا. آپ جو ہے مان لو فار ایگزامپل آپ صبح میں آپ اپنے آفس کو جا رہے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، اور گھر میں جو ہے ناشتہ بنا ہوا ہے، ناشتہ میں نے بھی کیا، بچے بھی کر لیے، بیوی بھی کر لیا، کچھ ناشتہ ایکسٹرا بھی ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں ایکسٹرا بن سکتی ہیں، تھوڑا بڑھ کے بن سکتا ہے. آپ نے ایک چھوٹا اس کا پیکٹ بنا دیا اور اپنے ساتھ رکھ لیا. چلتے چلتے دیکھا کہ کوئی بھی مسکین اگر نظر آتا اس کو میں دے کے چلے جاؤں گا. خلاص اپورچونٹی کریٹ کرتا ہے بندہ. تو یہ نیکی کے مواقع اللہ ہم کو فراہم کرتا رہتا ہے. سوچیں گے نا ایسے ہر قدم پہ موقع ملتے ماشاءاللہ. نہیں سوچے تو یہ بندہ پیدا ہو کے لے کے 60 سال تک یہ زمین پہ رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ صرف اپنے لیے کرتا ہے، اور ایک دن وہ قبر میں چلا جاتا ہے. خلاص نہیں سوچا تو کچھ بھی ملنے والا نہیں اس کو. سوچو گے یعنی دل میں تڑپ ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. اگر یہ تڑپ ہے تو سمجھو یعنی اس کے لیے ہر قدم پہ اس کو لیے اللہ موقع بنا رکھا ہے. اور جو نعمت اللہ ہم کو دے رکھا ہے، علم و ہدایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. علم اللہ نے ہم کو عطا کر رکھا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ علم اللہ نے ہم کو عطا کر رکھا. ہدایت دے رکھا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو ایمان دینے کے باوجود بھی گمراہی پہ رکھا ہے، لیکن اللہ ہم کو ایمان بھی دیا، ہدایت بھی دیا. ایمان اور ہدایت یہ بہت بڑی چیز ہے. ایمان بہت سارے لوگوں کو مل جاتا ہے لیکن ہدایت نہیں ملتی بیچارے کو. مسلمان تو ہے لیکن اس کو نہ قرآن معلوم، نہ فلاں معلوم، نہ فلاں. ایمان ملا لیکن ہدایت نہیں ملی اس کو. یہ علم اور ہدایت کی جو دولت ہے نا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ. بڑے بڑے ڈاکٹرز کو نہیں ملتی. علم ہے ان کے پاس، ہدایت نہیں ان کے پاس. ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، لائرز کو، بڑے بڑے منسٹرز کو، بڑے بڑے جو ہے سائنٹسٹ کو، یعنی وہ یہ دولت سے محروم ہے. وہ لوگ مال بہت ہے ان کے پاس، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ.
आराम बहुत ज्यादा है, काम करने वाले नौकर, ड्राइवर्स, एम्प्लॉइज, सो एंड सो बहुत भर्जी भरी हुई है, लेकिन हिदायत उनके पास नहीं है। लेकिन अल्लाह हमको हिदायत ने सवाल ना, इसके बारे में भी अल्लाह सवाल कर सकता है। माशाअल्लाह। लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, जो भी नेमत हमको आज अता कर रखा उसके बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते हैं, क्यों निकले घर से? भूख लगी हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने घर से निकले, यहां पर भूख लगी हुई है, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात होती है, वो भी घर से बाहर निकले हुए हैं। अल्लाह के रसूल आप कहां निकले? अबू बकर भूख लगी इसलिए बाहर से निकला। तुम क्यों निकले? मुझे भूख लगी। अल्लाह के रसूल निकला। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, उमर रदियल्लाहु मुलाकात होती है। उमर क्यों निकले? भूख लगी। अल्लाह के रसूल आप लोग क्यों निकले? भूख लगी। उमर। हाँ, इस तरह आगे बढ़ते तीनों मिल के एक साहबी के घर को जाते हैं। एक साहबी घर को जाते हैं तो वहां पर साहबी घर में मौजूद नहीं थे, उनकी बीवी घर में मौजूद थी। पूछा कहां हैं? तो बीवी ने कहा अल्लाह का रसूल मेरे शौहर बागीचे को गए हुए हैं, आप बैठिए आराम कीजिए, अभी मेरे शौहर आते होंगे। चुनांचे अल्लाह का रसूल साहब करम बैठ के यहाँ पर आराम कर रहे हैं। साहबी ताजा खजूर लेकर घर को पहुंचे और जो है ताजा पानी लेकर घर को पहुंचे। नबी को देखा मेहमान बन के बैठे हुए हैं, फौरन वहां पर अपनी बीवी से कहा थोड़ा जो है गोश्त बनाओ, रोटी बनाओ। ला के खजूर रखा, पानी रखा, रोटी रखा, गोश्त रखा। और जब रखा तो अल्लाह के रसूल ने रोटी लिया, गोश्त लिया और कहा तुम जरा फातिमा को भेजो, वो भी 2-3 दिन से कुछ नहीं खाई है। फातिमा रदी अल्लाह तआला का ख्याल किया, फिर आपने तनाउल फरमाया, पानी पिया, खजूर खाया, गोश्त खाया, रोटी खाया। आखिर में अल्लाह ताला ने कहा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, ये जो हमने गोश्त खाया ना, ये नेमत है, इसके बारे में से सवाल किया जाएगा। ये जो हमने ठंडा ठंडा पानी पिया ना, इसके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। ये जो हमने खजूर खाया ना, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो कितनी नेमतें हम माशाअल्लाह अपने दस्तरखान पर खाते रहते हैं। तसव्वुर करो आज फलस्तीन के बच्चे, फलस्तीन के लोग किस कदर नेमतों से महरूम होते जा रहे हैं। हमारे दस्तरखान, हमारे फ्रिज, हमारे खाने, हमारा टाइम, हमारा टेबल, हम 2 तो 3 टाइम आराम से खा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बाप भी नहीं है, जिनके माँ भी नहीं है, जिनको फ्रिज में रखे हुए चॉकलेट नसीब नहीं है, जिनको फ्रिज का जूस नसीब नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, जब ये टैंकर, ये लोग निकलते हैं हेल्प करने के रोटी के लिए, छोटे छोटे बच्चे कटोरे लेकर निकले हुए हैं। मतलब देखो, अपने ऊपर सोच के देखो। मैं नहीं हूं, मेरा बेटा, मेरा 5 साल का बेटा, मेरे 6 साल की बेटी कटोरा लेकर बाहर निकली हुई है, कोई मुझे खाना दे, क्या होगा? क्या होगा? मेरा 6 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा खाने के लिए कटोरा लेकर रोड पे निकला हुआ है। उस वक्त मैं देख रहा हूं, कहां? आलम बाला से मैं देख रहा हूं। अल्लाह मुझे दुनिया से निकाल लिया, हटा लिया और मुझे देखने का मौका दे। एक बंदे, तेरा बेटा 3 साल का बेटा कटोरा लेकर बाहर जा रहा है, तेरा 4 साल का बच्चा कटोरा लेकर बाहर जा रहा है, तेरा 6 साल का बच्चा कटोरा लेकर बाहर जा रहा है, तेरी बीवी जो है इनको अपने गोद में लेकर जा रही है। उस वक्त मंजर क्या होगा? हम दूसरों पे सोचते हैं ना, इसलिए ज्यादा समझ में नहीं आता। अपने ऊपर लेके सोचे तो समझ में आता है। ये सब नेमतें हैं, अल्लाह ताला हमको ऐसा रखा है, लेकिन उतनी ही नाकदरी, नाशुक्री हमारे पास बढ़ते जा रही है। इबरत हासिल करना है, दूसरों को देखना, वो देख के अपने ऊपर लेना है। लतुसअलुन्ना, इसके बारे में सवाल किया जा सकता है। नेमतें, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, हर कदम पे नेमत पड़ी हुई अल्लाह ताला की। ये चेयर नेमत है, ये माइक नेमत है, ये पेन नेमत है, ये कपड़े नेमत हैं, ये घड़ी नेमत है, ये फोन नेमत है। भाई, नेमतों की अंबार हमारे साथ लगी हुई है, किस नेमत का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं? आज बैठे हुए ना, नेमत है ये। कितने लोग उठ नहीं सकते हैं, कितने लोग बिस्तर पर बस वो उनको उठाना पड़ता है, फिर उनकी सफाई करना पड़ता है,
پھر کپڑے بدلنا پڑتا ہے، پھر ان کو یہ مطلب دوائی کنٹینیو، لیکن اللہ ہم کو ایسا نہیں رکھا۔ خیر، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی عطا کردہ ہر چھوٹی نعمت پر شکر کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کو حرام جگہ استعمال کرنے سے اللہ ہم بچائے رکھے، غلط طریقے سے استعمال کرنے سے اللہ بچائے رکھے۔ اگر اللہ دولت دیا ہے، اس دولت کو اگر غلط استعمال نہیں کر رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اگر غلط استعمال کر رہا ہوں تو اللہ کی ناشکری ہے۔ امین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔